بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین نے ایران کو جدید ترین ریڈار سسٹم فراہم کیے ہیں جو مبینہ طور پر اینٹی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ یہ ریڈار امریکہ اور اسرائیل کے F-35 لڑاکا طیاروں کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ اسٹیلتھ فائٹر طیارے ہیں۔ اگر یہ سسٹم کام کر گیا تو امریکہ کو تاریخ کا سب سے بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ تصور کریں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو خدشہ ہے کہ ایران ان ریڈار کی مدد سے F-35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ طیارے امریکہ اور اسرائیل کی فضائی برتری کی بنیاد ہیں۔ اگر ایک بھی F-35 لڑاکا طیارہ گرایا گیا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو امریکی پائلٹ گرفتار ہو سکتا ہے۔ ایران اسے آسانی سے واپس نہیں کرے گا جیسا کہ ماضی میں امریکی ڈرونز کے ساتھ کیا۔ پھر لاک ہیڈ مارٹن کا $2 ٹریلین کا F-35 لڑاکا طیاروں کا پروگرام خطرے میں پڑ جائے گا۔ دنیا کے 20 سے زائد ممالک یہ طیارے استعمال کر رہے ہیں یا لائن میں کھڑے ہیں۔ اگر ایران نے اسے تباہ کر دیا تو کوئی بھی خریدار نہیں بچے گا، ٹیکنالوجی لیک ہو جائے گی۔ چین اور روس ریورس انجینئرنگ کر کے اپنے سسٹم اپ گریڈ کر لیں گے۔ یہ صرف طیاروں کی بات نہیں، امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر اور فوجی اڈے بھی خطرے میں ہیں۔ ایران کے میزائل انہیں سمندر میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنیوا مذاکرات، ایران اور امریکہ کا معاہدے کے اصولوں پر اتفاق۔ ایران اور امریکہ نے جنیوا میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں معاہدوں کے اہم اصولوں پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، فی الحال صرف اصولوں پر اتفاق ہوا ہے، فی الحال کسی باقاعدہ معاہدے کا امکان نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے طاقت کے استعمال حوالہ فوری اور غیر مشروط طور پر ختم ہونا چاہیے۔ خیال ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو جوہری پروگرام پر طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتے رہے ہیں، جبکہ تہران کا کہنا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب خلیجی عرب ممالک نے بھی خبردار کیا ہے کہ کسی ممکنہ فوجی کارروائی سے خطے میں نئی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہیں جو اسے سمندر میں غرق کر سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے خبردار کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اسے سمندر میں غرق کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر اسلامی جمہوریہ ایران کو نہیں گرا سکیں گے۔ امریکی صدر اپنی فوج کو دنیا کی مضبوط ترین فوج قرار دیتے ہیں، لیکن دنیا کی سب سے مضبوط فوج کو بھی ایسا تھپڑ پڑ سکتا ہے کہ وہ اٹھ نہ سکے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے اشارے دیتے ہوئے متعدد مرتبہ ایران کی جانب بحری بیڑا بھیجنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ دوسری جانب آج ایرانی پاسداران انقلاب نیوی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب حکم ملتے ہی آبنۂ ہرمز کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی خبرسا ایجنسی کے مطابق منگل کے روز اسمارٹ کنٹرول آف دی اسٹریٹ آف ہرمز مشقوں کے دوران چند گھنٹوں کے لیے آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت معطل رہی۔ بحری مشق کے دوسرے مرحلے میں پاسداران انقلاب نیوی کے جنگی اور فوری رد عمل دینے والے یونٹس نے حصہ لیا، جس کا مقصد محفوظ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانا تھا۔ مشق کے دوران مختلف ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اور فوجی ماہرین کے مطابق مشق میں مقررہ اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی تیز رفتار میزائل بردار کشتیوں نے بھی میزائل فائر کر کے عملی کارروائی کا مظاہرہ کیا، جبکہ خلیج کے ساحلی علاقے اور جزیرے سے داغے جانے والے میزائلوں نے بھی آبنۂ ہرمز میں اپنے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خلیج فارس امریکی بحری بیڑے کی موجودگی کے بعد روس اور چین کی بھی انٹری۔ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی کے بعد روس اور چین نے بھی اپنے بحری بیڑے اتار لیے۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں روسی صدارتی معاون کا کہنا تھا کہ روس اور چین ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز میں مشترکہ بحری مشقیں کریں گے۔ روسی صدارتی معاون نے بتایا کہ ان بحری مشقوں کا مقصد دوست ممالک کا ایک دوسرے کی بحری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا 60 روزہ الٹیمیٹم مسترد، حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کا 60 روز میں
غیر مسلح ہونے کا الٹیمیٹم یکسر مسترد کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی دھمکیوں پر سخت رد عمل میں حماس کے سینئر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایسے کسی مطالبے کا علم نہیں، یہ بیانات جاری مذاکرات کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ حماس کا موقف ہے کہ جب تک غزہ پر اسرائیلی قبضہ برقرار رہے گا، اسلحہ ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایک قریبی معاون کی جانب سے جاری کردہ 60 روزہ الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ حماس اس مدت میں اپنے ہتھیار ڈال دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہونا امریکہ کی پہلی ترجیح ہے، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ ایک بیان میں جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران سے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بعض صورتوں میں تعمیری رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ اس لحاظ سے بات چیت اچھی رہی، تاہم ایرانی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متعین کردہ بعض ریڈ لائنز پر بات چیت کے لیے تاحال تیار نہیں ہے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ ہم اس پر کام جاری رکھیں گے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتکاری اپنے فطری انجام کو پہنچ چکی ہے۔ نائب صدر نے امید ظاہر کی کہ اس بات چیت کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہوا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر منحصر ہے، جبکہ جے ڈی وینس نے ریڈ لائنز کی وضاحت کرنے سے گریز کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا رمضان المبارک میں مسجد اقصی کے گرد اضافی فورسز تعینات کرنے کا اعلان۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی مقبوضہ بیت المقدس شہر کے مشرقی حصے میں واقع ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کیا تھا اور بعد ازاں ساتھ ملا لیا تھا۔ مقبوضہ بیت المقدس پولیس کے سینئر افسر اریڈ بریومین نے کہا ہے کہ فوجیوں کو دن رات کمپاؤنڈ کے اندر تعینات کیا جائے گا، جبکہ نماز کے وقت اضافی ہزاروں پولیس اہلکار بھی تعینات ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والے فلسطینیوں کے لیے 10,000 اجازت نامے جاری کرنے کی سفارش کی ہے، جن کو مقبوضہ بیت المقدس میں داخلے کے لیے خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے اجازت ناموں کے لیے عمر کی حد کے حوالے سے تفصیلات نہیں بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ حتمی تعداد کے بارے میں فیصلہ حکومت کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ کا ایک بار پھر غیر مسلح ہونے سے انکار۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے غیر مسلح ہونے سے انکار کرتے ہوئے لبنان کی حکومت کی دی گئی مہلت کو مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لبنانی کابینہ نے اگست 2025 میں فوج کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ تمام مسلح گروہوں کے ہتھیاروں کو ریاست کے کنٹرول میں لانے کا منصوبہ تیار کرے اور اس پر عمل درآمد شروع کرے۔ ستمبر 2025 میں کابینہ نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے منصوبوں کا باضابطہ خیر مقدم کیا تھا، لیکن اس وقت کوئی واضح ٹائم فریم نہیں دیا گیا تھا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے ایک خطاب میں کہا کہ لبنانی حکومت کی جانب سے غیر مسلح کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اسرائیلی جارحیت کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ لبنانی وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ حکومت نے اسلحہ کنٹرول پلان پر فوج کی ماہانہ رپورٹ کا جائزہ لیا۔ اس منصوبے میں دریائے لیتانی کے شمالی علاقوں سے لے کر سیدہ میں دریائے اولی تک ہتھیاروں کی پابندی شامل ہے اور فوج کو اس کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ حزب اللہ کی رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں نرمی نہیں برت سکتے۔ یہ بیان اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ مزاحمتی تنظیم نے ٹائم لائن اور ہتھیاروں کے مسئلے پر اس وسیع تر طریقہ کار کو مسترد کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے غیر مسلح کرنے کی کوششوں کو ایک غلط قدم قرار دے کر مسترد کر دیا، کیونکہ اسرائیل مسلسل لبنان کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ احتجاجاً وزراء کابینہ کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنیوا میں یوکرین جنگ پر اہم مذاکرات۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے تحت روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور آج جنیوا میں دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ امریکی حکام نے مذاکرات میں پیش رفت کا عندیہ دیا ہے، تاہم کسی بڑی کامیابی کی توقع کم ظاہر کی جا رہی ہے۔ خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ مذاکرات تقریباً 4 سال سے جاری جنگ کو روکنے کی تازہ سفارتی کوششیں ہیں۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک یا بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ یوکرین کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔
امریکی ایرچی سٹیو وکٹوف نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک اہم پیش رفت ہے۔ ان کے مطابق فریقین نے اپنے اپنے رہنماؤں کو آگاہ کرنے اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرینی صدر زلنسکی نے کہا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے باعزت معاہدوں کی جانب تیزی سے بڑھنے کو تیار ہیں، تاہم انہوں نے روس کی نیت پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر روس سنجیدہ ہے تو اسے میزائل حملوں کی بجائے سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔